الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص خدا اور رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے اور پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب خدا کے ذمے ہو چکا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے کئی اسباب نزول آئے ہیں۔ ایک جو ہے حضرت زمرہ بن جندب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ہجرت کی نیت سے نکلنے کا ارادہ کیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سواری پر سوار کر دو اور مشرکین کی سرزمین سے نکال دو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو راستے میں موت آ گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے۔ آپ پر وحی کا نزول ہوا اور آیت بالا نازل ہوئی۔ مزید دوسرے بھی اسباب نزول بیان ہوئے ہیں، لیکن اسباب نزول متعدد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آیت کا مفہوم عام ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کے لیے گھر سے نکل گیا اور اس کے راستے میں موت آ گئی تو موت آ جانے کی وجہ سے مقصد ظاہری تک تو نہ پہنچ پایا، لیکن حقیقی مقصد حاصل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب لکھ دیا گیا اور اس کی ہجرت منظور ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے مغفرت والے اور بہت بڑے رحیم ہیں، اچھی نیت پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں اگرچہ عمل ابھی پورا نہ بھی ہوا ہو۔ اور جو شخص محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور جب وہ ہجرت کی جگہ جو ہے وہ پہنچے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کشادگی عطا فرمائے گا، اور اس کی اس کوشش کا اصل بدلہ تو اس کو آخرت میں ملے گا۔ ہجرت کرنے کے اوپر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہجرت میں بہت سی سخت تکلیف آتی ہے، آبائی وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، جائیدادوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر ہم نے پڑھا ترجمہ: سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے قتال کیا اور مقتول ہوئے، میں ضرور ان کی خطاؤں کا کفارہ کر دوں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ انہیں بدلہ ملے گا اللہ کے پاس سے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی ہجرت کے بارے میں بہت سے ارشادات ہوئے ہیں۔ اصل ہجرت جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیے جائیں، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ واقعی مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کاموں کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو ناگوار ہوں۔ وطن چھوڑ دینے کا ہی نام ہجرت نہیں ہے، بلکہ ہجرت کے لوازم کو بھی اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ ان حدیثوں کے اندر آیا۔ اسی طرح سے جو لوگ وہاں پر موجود ہوں جہاں پر مسلمان ہجرت کر کے آئیں تو ان کو بھی لازم ہے کہ وہ مہاجروں کی مدد کریں۔ اسی طرح سے مہاجروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں جب ہجرت کر کے کہیں پر پہنچیں، اور اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ مکے کے مہاجر مسلمان اور انصار مدینہ تھے، جنہوں نے مکمل طور پر مدد کی، لیکن مہاجروں نے بھی اپنی خودداری کی وجہ سے جو ہے وہ جلد از جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی جدوجہد کی۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، تجھ سے اللہ محبت فرمائے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔